بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ فلولا بس کوئی نہیں، اذا بلغت الحلقوم جب جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون اور تم اس وقت اپنے اس ساتھی کو، اپنے اس دوست کو، اپنے عزیز کو، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وانتم حینئذ تنظرون تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ میں اور میرے فرشتے جو ہیں اسے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ایک اللہ نے قریب فرمایا، اقرب بہت زیادہ قریب فرمایا، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھتے اس کو، ان فرشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے علم سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کے قریب ہے، اس کے اشارات کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم کسی کے انڈر نہیں ہو، تم خود مختار ہو، بڑے جو ہے طاقت والے ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین وہ جو روح میرے فرشتے جو ہے نکال کر لے جا رہے ہوتے ہیں، ترجعونها اس کو واپس لوٹا کر دکھاؤ، اس آدمی کو جس کا جسم اسی طرح موجود ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور آج تک کوئی شخص اس چیلنج کو معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے دوسرے انبیاء، دوسری قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہو کہ ترجعونها ان کنتم صادقین۔ کوئی موت کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو یہ چیز کھا لوں گا، میں موت سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج دیتے ہیں کہ اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ دوبارہ جسم کے اندر، جسے ہم نکال کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کو دفن کرنے کی کرتے ہیں۔ اگر وہ پڑا رہتا ہے، پہلے وہ سارا سال چل رہا ہے، اس کا جسم اسی طرح تروتازہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اب وہ اپنا جسم جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھ سکتا، چند منٹ پڑا رہے تو اس میں سڑان پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی، اور وہ جسم کھانا پینا ایک طرف، ہلنا جلنا ایک طرف، اپنے جسم کی ماہیت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ تو فرمایا ترجعونها ان کنتم، اور قرآن پاک کا وہ چیلنج جو ہے آج تک موجود ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی اس چیلنج کو نہیں جھٹلا سکا، ورنہ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ آتے، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے روح جو ہے زندہ کر لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لائف ہیز ناٹ بین کریٹڈ ان دی لیبارٹی، بہت بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں لائف ہیز ناٹ بین کریٹڈ ان دی لیبارٹی، لیبارٹی میں جو ہے وہ زندگی کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہے، یہ H2O2، یہ کاربن، یہ نائٹروجن، یہ چیزیں ہم نے ملائی ہیں، یہ دیکھو یہ جاندار روح جو ہے پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذباب کی مثال دی، مچھر کی مثال دی، ایک مکھی کی، عام مکھی جو ہے اس کی مثال دی، فرمایا اس کا پر بھی مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، کہا مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلے جائے اس کو واپس نہیں لا سکتے، اور پھر مکھی جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا جو ہے ان کے پاس نہیں ہے کہ مکھیاں جو ہے پیدا کر دیں، وہ اسی طریقے سے پیدا ہوں گی۔ کسی طریقے سے کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے وہ کہے کہ میں اس طریقے سے ہٹ کر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بچے دے دے، وہ H2O2 ملانے کے بعد جو ہے کہے کہ یہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو پیدا کر دیا ہے، ہمارا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین قیم، ایک اللہ تعالیٰ کی فطرت مبارک ہے، اس کی عادت مبارک ہے جس پر اس نے کائنات کو پیدا کیا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا کر دیا، نہ آدم علیہ السلام کا کوئی باپ ہے، نہ آدم علیہ السلام کی کوئی ماں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہماری والدہ سیدہ حوا کو بغیر عورت کے، کوئی عورت نہیں ہے، تو سیدہ حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ پھر اسی طرح سے اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، صرف سیدہ مریم جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے بطن اتھر سے پیدا جو ہے وہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان مرد اور عورت سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پھر تمام انسانوں کو پیدا کیے جا رہا ہے۔ اور آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو میں اسی طرح پیدا ہو گیا ہوں، تو کہا وہ آدم علیہ السلام تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیے۔ اور کوئی عورت یہ کہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ میری پسلی سے
پیدا ہوئی ہے، جو شادی کی ہے اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، ہم کہیں گے تو جھوٹ ہے، جھوٹا ہے، وہ سیدہ حوا تھی جو پیدا ہو گئی۔ کوئی عورت یہ کہے یہ بچہ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جنا ہے، میں نے بدکاری نہیں کی، میں نے کوئی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کیا، مرد جو ہے وہ میرے پاس بھی نہیں آیا، ہم کہیں گے جھوٹی ہے، تو زانیہ ہے۔ وہ سیدہ مریم تھی جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، جو عزت والا وہ ہے وہ یہ نہیں کہ کسی بڑے گھر میں پیدا ہوا، کسی صاحب ثروت کے گھر میں پیدا ہوا، کسی جو ہے دولت والے کے گھر میں پیدا ہوا، کسی حکمران کے گھر میں پیدا ہوا۔ فرمایا نہیں، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنے والا ہے، اتنا وہ صاحب ثروت ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ ہے۔ پوری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم، جس وقت جو ہے بیماری نے کمزور کیا، جس وقت جو ہے اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب آخری وقت ہے، تو وہ منتیں کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، میری ساری دنیا کی سلطنت جو ہے یہ لے لو اور مجھے اپنے بیٹے سے ملا دو، اتنا ٹائم ہو کہ میں گھر پہنچ جاؤں، گھر پہنچ کے مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کوئی اس کو یہ نہیں دے سکا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما دیا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ کسی کی بھی موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت آنے سے پہلے جو ہے اپنی در پر جو ہے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں اس نہج پر اپنے پاس جب اس کے ساتھ ہم ملیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فرما رہی ہو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا انجام جو ہے وہ اچھا فرمائے۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔